کا حصہ بنیں گے تو کشمیر کیوں نہیں بن سکا؟ آج بھی مسلم اکثریت ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ حل جنگ میں نہیں ہے، حل حریت پسندی کو آپ نے اس تحریک کے طور پہ پیش کرنا ہے. یہ ذرا غور سے سنیں کہ ہندوستان یہ ریئلائز کر لے کہ کشمیر کا رکھنا یا کشمیر کا پالنا جو ہے کشمیر کے مسئلے کے حل سے زیادہ کاسٹلی ہے. جب ہندوستان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کشمیر اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ کس طرح ہوگا، یعنی آپ مقبوضہ کشمیر میں اور obviously آزاد کشمیر میں یہ جو تحریک ہے سیاسی، اس کو جلا دے، اس کو جاری رکھے. اور وہ تحریک جو ہے حریت کی، دیکھیں ایک بات تو کشمیریوں کی مانی ہوگی، میں بارہا ایکنالج کر چکا ہوں، جس طریقے سے کشمیری عوام نے، میں ریپیٹ کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، ہماری انتہائی معتبر سیاسی قائدین آزاد کشمیر کی موجود ہیں، میں کشمیریوں کو جب یہ نکلے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے، کس طرح انہوں نے پاکستان کی حکومت کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھایا. یہی کسی قوم کی حمیت، اس کی شناخت، اس کی وحدت اور اس قوم کے یکجا ہونے کی وجہ سے اپنے مسائل کا حل خود ہی اپنی دہلیز پہ حاصل کرنا ہوتا ہے، جو کشمیریوں نے ثابت کیا. ابھی 2 ایجیٹیشنز ہوئی، اور کیا انہوں نے جو مطالبات ہیں، مثال کے طور پہ 3 روپے پر واپڈا کا یونٹ لینا پڑتا پاکستان کو جو ہے کم از کم وہ 36 روپے سے مہنگا پڑتا ہے، اور وہ ان کو 3 روپے پہ مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ یکجا ہوئے، ٹھوس اکائی بنے، اور انہوں نے جناب حکومت سے وہ مطالبات بھی منوا لیے جو پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ کریڈٹ کشمیر کے عوام کو جاتا ہے. اور ایک چیز وہ یہ، میں کشمیر کئی دفعہ گیا ہوں اور عدالتوں میں پیش ہوا ہوں، ان کے اس وقت کے وزیر اعظم سے اور کچھ لوگوں سے انٹریکشن بھی ہوا. کشمیر میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، جو آزاد کشمیر ہے، کبھی مقبوضہ کشمیر والے آزاد کشمیر آ کے دیکھ لینا تو پھر وہ کہیں کہ جی ہم تو مقبوضہ میں ہی ٹھیک ہیں، نہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہی ٹھیک ہیں، ساری ٹوٹی پھوٹی، پانی آپ کا آ رہا ہے، ڈیمز جو ہیں آپ اپنے وسائل پہ نہیں بنا رہے ہیں، مرکزی لیجسلیچر آپ کا اپنا ہے، پارلیمان ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، یعنی کہ علیحدہ ایک خود مملکت موجود ہے. لیکن کشمیر میں جو ہے نا، اگر قدرت کا حسن نہ ہوتا نا تو جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے تو اس کو اجاڑنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ جو کرپشن پاکستان میں ہوتی ہے یہ تو عشر عشیر ہے، کرپشن تو کشمیر میں ہوتی ہے. 90% تک ڈکار کے کھا جاتے ہیں، وہ بھی، اور ہر چیز میں برادریاں ہیں. عدالت میں اگر ملزم راجہ ہے اور جج بھی راجہ ہے تو آدھا کام تو ادھر ہی ہو جاتا ہے. یہ حقائق ہے. اور ہر چیز میں، یعنی یہ تصور ہم معاشروں کا نہیں کر سکتے ہیں. اتنی کیا عوام ملے ہیں آزاد کشمیر کو، کاش پاکستان کو یہ عوام ملے ہوتے تو ہم دیکھتے کہ اس ملک میں، اس ملک کے خداداد میں کون کس طرح فسطائیت پھیلاتا، کس طرح جبر کی اور ظلم کی اور بدماشی اور غنڈہ گردی کی نوک پہ لوگوں کا مینڈیٹ چھینتا، کس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کے بچے اور خواتین کو گھسیٹ کے جیلوں میں ڈالتا. سلام ہے کشمیر کی ماؤں کو جنہوں نے آپ جیسے غیور کشمیریوں کو جنم دیا ہے. کسی کی جرت تو ہو کشمیریوں کو چھیڑ کے دکھا دے، منوا لیا آپ نے. یہی غیرت پاکستانی کرے. 3 سال میں یقین کرے گٹھن سی ہو رہی ہے اس مملکت خداداد میں رہتے ہوئے. نہ کسی کا بنیادی حق محفوظ ہے، نہ کسی کی سلامتی، غنڈہ گردی ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے آئین میں حقوق ہے، فنڈامنٹل رائٹس. یہ یونیفارم 32 سال سے میں پہن رہا ہوں. آپ یقین کریں میں نے کبھی عدلیہ کو اتنا بے توقیر دیکھا ہی نہیں. آج کل جب ججوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں آلریڈی ہمارا کوئی اعتماد ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹیلی فون کی کال ان کے فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے. نظام ہمارا پاکستان کا دیگرگو ہوتا جا رہا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے معاشی میدان میں اتنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. جو ہی 1 جون کو بجٹ پاس ہوتا ہے نا، اسی دن سے پاکستان کا جو
لائف ہے، جو زندگی ہے، جو کاروبار مملکت ہے، وہ قرض پہ شروع ہو جاتا ہے، اور بجٹ کے آخری دن تک ہمارا جو ہے قرضوں پہ چلتا ہے. کوئی روڈ میپ نہیں ہے. اتنے 125 ارب ڈالر کے قرضوں سے جان کس طرح چھڑائیں؟ یقین کریں خیبر پختونخوا میں اتنی قیمتی دھاتوں کے کانز ہیں، مائنز ہیں. ایک نیفرائٹ کی مثال دیتا ہوں. ایک ٹرک جو ہے 1.25 ارب روپے کا نکلتا ہے، اور آپ یقین کریں اڑدوگڑ، پشتو کا لفظ ہے، اڑدوگڑ لگی ہوئی ہے. جناب علی چینا جبتی ہے، چوریاں ہیں. اس مملکت خدا داد کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے. کشمیر کی ایشو پہ آ جاتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی میری باتوں کو مائنڈ کر لے. صرف آخری 2 گزارشات کرتا ہوں. کشمیر کا حل اگر ڈھونڈے نا 3 چیزوں میں ہے. تو ہماری اپروچ آج کی اپروچ ہونی چاہیے. یہ ماضی میں رہ کے یہ جناب 48 میں 48 میں یہ ریزولوشن ہوئی تھی، اور پھر یہ ریزولوشن پہ عمل درآمد کے دور ختم ہو گئے ہیں. عمل درآمد ہوتا تو 76-77 سال میں ہو چکا ہوتا. اب جو دنیا کا نظام بن گیا ہے اس میں کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو اتنا مہنگا بنا دو کہ ہندوستان اس کو پال ہی نہ سکے، اس کو رکھ ہی نہ سکے. یہ واحد حل ہے آپ کا، اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں سپیک آیا، چائنا. دیکھیں حل تو تبھی ممکن ہے جو آج کل دنیا ہے، امریکہ، روس اور چائنا، یہ تینوں کوئی مانے یا نہ مانے یہ دنیا کے حاکم ہے. اور اتفاق سے چائنا کی جو بارڈر ہسٹری ہندوستان کے ساتھ رہی ہے، اور پھر پتہ نہیں کس طرح ہمارے احمقوں نے چائنا کے ساتھ اتنی طویل دوستی پال لی ہے، ورنہ ہم اتنی طویل دوستیاں پالتے نہیں ہیں. ہم مصلحتوں کی پالیسیاں بناتے ہیں. یہ دیکھو نا دہشت گردی پہ اپنی پالیسیاں دیکھو. یہ جو دہشت گردی کی پالیسیاں ہیں، مشرف کا دورہ بھول گئے، 2001 سے شروع ہوئی، 2026 چل رہا ہے. دہشت گردی ہے کہ جناب ہماری جان ہی نہیں چھٹ رہی ہے ان سے. کبھی ہم نے ان دہشت گردوں کو کلاپے نہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو نور ولی وزیر کو، نور محمد وزیر کو جناب کور کمانڈر نے جا کے کلاپے نہیں. پھر ہم نے ان کے ساتھ کبھی راضی نامے کیے، کبھی ان کو آباد کیا، کبھی ان کو مارا، پھر لایا. پھر جو اے پی ایس کے بچوں کے قاتل تھے ہم نے ان کو بھی چھوڑا. یہ یاد رکھیں، اے پی ایس کے جو پکڑے گئے قاتل تھے ان کو ریاست پاکستان نے آفیشلی آرٹیکل 45 کا استعمال کرتے ہوئے چھوڑا ہے. اور آج پھر کہتے ہیں کہ جناب خارجیوں کو جو ہے ہم نے ان کو تدفین کر دی ہے. بھائی کون سی پالیسیاں ہیں؟ کس کو کیا گارنٹی ہے کہ 5 مہینے کے بعد آپ کی کوئی اور پالیسی نہیں ہوگی؟ کوئی کم از کم 5 سال 10 سال بنیاد پہ ایک دہشت گردی کی پالیسی بنا دو، تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ہم نے ایکسٹرمینیشن کرنا ہے اس ٹیررزم کا. اب جہاں تک کشمیر پہ 2019 کے بعد پاکستانی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. لپ سروس ہیں، ویسے ہی ہینڈ آؤٹ آ جاتا ہے. ہم جب بچے تھے نا، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم بچے تھے تو پی ٹی وی آن کرتے تھے تو یہی خبریں چلتی تھی. بارامولہ میں جو 13 بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے، اننت ناگ میں 3 فوجی بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے، اور جموں میں یہ ہو گیا. یہ بچپن سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. وہی واصل ہوتے کرتے کرتے کتنے واصل کیے، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اب اس پالیسی کو چھوڑ دو، آ جائیں حل پہ آ جائیں. جب تک دہلی، واشنگٹن، بیجنگ اور پاکستان اس ایشو پہ نہیں ریزالو کریں گے، اور ریزالو تب کریں گے جب کشمیری خود کشمیر کو اتنا مہنگا بنا دیں گے ہندوستان کے لیے کہ ہندوستان کو کشمیر رکھنا جو ہے بڑا مہنگا پڑے، مشکل. اور آج کل کی دنیا معیشت کی دنیا ہے. تو لہذا کس طرح کرنا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس تحریک کو کس طرح جلا دینی ہے، کس طرح اس کو پنپنا ہے، کس طرح ہم نے اس کو دوام دینا ہے، کشمیری کر سکتے ہیں اور کر کے دکھائیں گے. وقت آئے گا. امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب سرحد کے اس پار بھی آپ کے عزیز و اقارب ہو، آپ کو ملیں گے ایسے عزیز و اقارب یہ ڈیورنڈ کے لائن پہ، ادھر جو قبائل ہیں اور ادھر جو قبائل ہیں سیم بلڈ آریجن رکھتے ہیں. تو لہذا جب اس طرح جیلی فرضی تقسیم کی کوئی لکیر کھینچ دی جاتی ہیں اور کمیونٹیز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، اپنے ہی عزیزوں کے پاس جانا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایک دائمی احتجاج جو آپ کے قلب میں پنپتا ہے اس کو جنم دیتے ہیں، اور یہ جاری رہے گا. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری اپروچ وہاں پہ اور یہاں پہ اور کہیں پر بھی اسلحہ اٹھانے کی نہ ہو. اور اگر ہم نے اس حریت کو جاری رکھنا ہے تو ہم نے سمارٹ سوچ کو اپنانا ہوگا کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں، اور ہندوستان جو ہے یہ
میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اتنا پھیل چکا ہے، اتنا بدمستاتی بن گیا ہے، اتنا قوی الجثہ ہو چکا ہے کہ اس کے تقسیم کے ایام ضرور آئیں گے، چاہے کمیونل بنیادوں پہ ہو، چاہے مذہبی بنیادوں پہ ہو، چاہے علاقائی یا اسٹریٹجک بنیادوں پہ ہو. اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا. وہ عربی کی ایک کہاوت ہے، الحر حر ومن یسع الدر. انسان جو ہے نا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے. وقت، حالات بعض اوقات اس کو قیود میں بند کر دیتے ہیں، لیکن حریت جو ہے وہ ہر انسان کا جو اس روئے زمین پہ آتا ہے اس کا بنیادی فطری حق ہے، کوئی اسے چھین نہیں سکتا ہے. وقت بعض اوقات ہتھکڑیاں ڈال دیتا ہے، لیکن جب تک آپ اپنے اس صلاحیت کے بلبوتے پہ اس جنگ کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم اپنے پیارے کشمیری بھائیوں کو سرحد کے اس پار یا اس پار اکٹھے یکجا دیکھیں گے، آزاد. اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں، کبھی اس باس میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے کہ جب یکجا ہوں گے تو آگے کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ کشمیر اور پاکستان یہ اسی طرح ہمارے وجود کے حصے ہیں جس طرح ہم پنجاب یا کے پی یا سندھ یا بلوچستان کا سوچتے ہیں. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد.